علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں بضعۃ الرسول، ریحانۃ الرسول، عذرا و بطول، حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی مظلومانہ اور غم انگیز شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اور بلا شک اس وقت کوئی ذات کہ جس کی بارگاہ اقدس میں ہم جناب سیدہ کا اور باقی معصومین کی مصیبتوں اور مصائب کا پرسہ پیش کریں، وہ ذات مقدس ہے امام زمان علیہ السلام کی۔ اور اس وقت بھی اگر کوئی سوال کرے کہ امام زمان علیہ السلام کس کام میں مصروف ہوں گے، اور اس وقت امام زمان علیہ السلام اس حال میں ہوں گے، تو جواب دیا جا سکتا ہے کہ کام تو ممکن ہے وہ یہ کر رہے ہوں کہ گریہ فرما رہے ہوں اپنی جدہ کے مصائب، اور حال کیا ہوگا تو کہا جا سکتا ہے کہ انتہائی غمگین اور تمام وہ مصائب جناب سیدہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں گے کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں۔ اور بلا شک اس وقت جو وارث ہیں تمام انبیاء کے، اور پھر اس کے بعد ان کے بعد ائمہ اثنا عشر علیہم السلام میں سے جو 11 کے وارث ہیں وہ ہیں امام زمان علیہ السلام۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ خود ائمہ علیہم السلام کی نگاہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے فضائل بہت بلند ہیں، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن حجج اللہ علی الخلق، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت ہیں تمام مخلوقات، وجدتنا فاطمۃ الزہرا حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ والسلام علیہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حجت ہیں ہم پر۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ تمام معصومین کے بارے میں جو روایتیں ہیں کہ ان کی خلقت کی ابتدا جنت کے پھل سے، لیکن تمام معصومین کے درمیان حتی اشرف الانبیاء کے درمیان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات میں ایک انفرادیت ہے، اور وہ انفرادیت یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے بھی والد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نور دینے کے لیے معراج پہ نہیں بلایا۔ حتی اشرف الانبیاء کے والد ماجد کو معراج پر بلا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور اشرف الانبیاء نہیں دیا۔ یہ جو مقام ہے یہ صرف تمام معصومین علیہم السلام میں سے اگر کسی کو حاصل ہوا تو وہ ذات ہے حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کی۔ ابھی جب ہمارے قبلہ برادر محترم ڈاکٹر بھجانی صاحب تشریف لائے تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی، اور ہنسی آنے کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی میں بولتا ہوں اور کھاتا ہوں تو ہمیشہ مجھے یاد آتے ہیں، ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ ان کے ملنے سے پہلے جو ہے ہمیں کھانا بھی مشکل ہو رہا تھا یہاں آنے کے بعد، کیونکہ ہمارے کچھ پرابلم تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جزا دیتا ہے، لیکن انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے اور اس کے بندوں کا بھی شکر ادا کرے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ ممکن ہے کہ اس وقت ہمارے روئی لگی ہوئی ہوتی تو پھر بات نہیں ہو رہی ہوتی، اور آپ کو سننا پڑتا مثال کے طور پہ کہ ہمارا منہ بند ہوتا ہے، سوجا ہوا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تب ایک شکر کا جو ہے وہ آپ لوگوں کا بھی بنتا ہے کہ آپ کو آواز صاف سنائی دے رہی ہے۔ تو جناب سیدہ کی ذات جو ہے وہ منفرد ذات ہے۔ اب جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، خود ہمارے مومنین کے درمیان بعض دفعہ بعض چیزوں کا ترجمہ، البتہ ذہن میں رکھیں کہ ترجمہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے ذوقیات پہ، ایک چیز کے ترجمے بہت سارے ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے پریزنٹیشن بھی بہت سارے طریقے سے ہو سکتی ہے، اسی طرح سے بہت سارے موضوعات کو بہت مختلف طریقوں سے ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے۔ عموماً جب ذکر کیا جاتا ہے آئے مودت کا، انسان جلدی میں کہہ جاتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت کیا چیز ہے؟ اہل بیت۔ کہ ایسا نہیں ہے، اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت آپ جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ اہل بیت نہیں ہے۔ ہر انسان کی جانب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کا مطالبہ کیا اور اپنے حبیب کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر کیا؟ مودت قربہ۔ اور اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اور قربۂ رسول کے درمیان جو محبت کا اور اس سے زیادہ ایک الگ چیز اور اہم ترین چیز ہے مودت کا رشتہ ہے۔ یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ ہماری جانب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ کسی بھی نبی نے کبھی بھی اپنی امت سے کچھ بھی نہیں مانگا، مانگا تو کس نے مانگا؟ اشرف الانبیاء نے۔ اور کس چیز کے بدلے مانگا؟ اگر سوال کیا جائے کس چیز کے بدلے مانگا؟ بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ مانگا۔ مانگنے کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن میں ہے یا روایات میں؟ روایت میں بھی ہوتا تو بہت بڑی بات تھی، لیکن یہ ذکر قرآن میں۔
اور مانگا تو کس کے بدلے مانگا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، یہ جو اجر مانگا رسالت کے بدلے مانگا۔ اب آپ تصور کریں کسی بھی نبی نے اپنی رسالت کی اجرت کو طلب نہیں کیا، طلب کیا تو کس نے کیا؟ اشرف الانبیاء، جس کی سب سے بڑی رسالت تھی انہوں نے طلب کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نبی اپنی امت سے اجر رسالت طلب کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی امت ان کی رسالت کا اجر دے ہی نہیں سکتی۔ رسالت بہت بڑی چیز ہے، رسالت اتنی بڑی چیز ہے کہ امت کسی بھی نبی کی اپنے نبی کی رسالت کی اجرت کو ادا نہیں کر سکتی۔ یہ شرف حاصل ہوا کس کو؟ قربۂ رسول اللہ کو، کہ ان کی مودت اتنی عظیم ہے کہ وہ اشرف الانبیاء کی رسالت کی اجرت قرار پائی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ تو یہاں سے بات بالکل واضح سمجھ لیں کہ در حقیقت ہمارے اور اہل بیت کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے، یہ رشتہ در حقیقت ہماری جانب سے اشرف الانبیاء کی خدمت میں ان کی رسالت کی اجرت ہے۔ اور اگر کسی کو اہل بیت سے مودت نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی رسالت کی اجرت کو ادا نہیں کر رہا، اور کیونکہ ادا نہیں کر رہا اس کے پاس دین ہی نہیں۔ اب اگر کوئی شخص اہل بیت سے مودت کا اظہار نہ کرے، فرق ہے محبت میں اور مودت میں۔ محبت جو ہے وہ قلبی چیز ہے، اور مودت کیا چیز ہے؟ قلبی لگاؤ کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اشرف الانبیاء کی رسالت کی جو اجرت طلب کی، وہ کس صورت میں طلب کی؟ وہ اس صورت میں طلب کی کہ ہم ان کی آل سے مودت محبت کریں، اور محبت کے بعد ان کے غم میں غمگین ہونے کا، ان کی خوشی میں خوشی کا، اور ان سے محبت کا اظہار کریں۔ اور یہ جو ہم بیٹھے ہیں اس مجلس میں، در حقیقت یہ ہماری جانب سے اشرف الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں ان کی رسالت کی اجرت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔